26 نومبر گزشتہ سال آپ نے خبر دی تھی کہ خان صاحب کی رہائی قریب ہے، اب پھر نومبر آ رہا ہے، پھر احتجاج کی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، تو اب بھی کوئی چانس بن سکتا ہے؟ دیکھیں نومبر کا مہینہ ویسے ہی بڑا خطرناک خوفناک مہینہ ہوتا ہے، سردی بھی ہوتی ہے 28 نومبر کو پھر یہ آرمی چیف کی جو ہے 3 سال ختم ہوا چاہتے ہیں، جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، تو اس کے بعد یا تو ایکسٹینشن، اب چونکہ مریم بی بی کو انہوں نے تھوڑا سا برہمی کا اظہار کیا ہے، پاپائے روم نواز شریف صاحب لندن چلے گئے اور پھر وہاں سے ایک اور اسکیم شروع ہو جائے گی، تو یہ ظاہر ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی سچویشن آتی ہے جہاں ایکسٹینشن کی معاملات آتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ بہت ساری قوتیں جو ہے بروئے کار آتی ہیں، پھر جو ہے ملک پر اقتدار اعلیٰ کی بات آ جاتی ہے۔ اب عوام تو یہاں بدلتی نہیں ہے، حکومتیں بدلنے والے تو کوئی اور ہوتے ہیں، سو اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکلے، لیکن خان ڈٹا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ دوبارہ سے کیا مذاکرات کا دور شروع ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب؟ دیکھیں سیاست میں مذاکرات کبھی بند نہیں ہو اور نہ ہو، اٹس دی آرٹ آف دی امپاسبل کو پاسبل بنانا، یہی سیاست ہوتی ہے، ناممکن کو ممکنات بنانا یہی سیاست ہوتی ہے، تو دیکھیں سیاست میں راستے کھلے ہوتے ہیں، اب جو پھر دھرتی ماں سے پیار کرتا ہے وہ تو چاہے گا کہ مذاکرات ہوں، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ میز پر بیٹھ کر ہی، ٹیبل پر بیٹھ کر ہی یہ فیصلے ہوا کرتے ہیں، جنگوں کے ذریعے فیصلے نہیں ہوا کرتے ہیں، پاکستان نفرتوں کا متحمل نہیں ہے، خدا را ایک چیز آپ ریئلائز کریں، عمران خان از اے ریئلٹی فار پاکستان، عمران خان اس وقت جو ہے پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے، عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے حد دل عزیز اور مقبول ترین ایک رہبر اور قائد ہے، جب تک آپ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے آپ پھر کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، تو عمران خان کے بغیر آپ اس ملک میں جو ہے نہ تو اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں اور نہ ہی اس ملک میں جمہوریت چل سکتی ہے، نہ کوئی حکومت چل سکتی ہے۔ سر آخری سوال لے لیں اپوزیشن لیڈر کی جانب سے، کہ کیا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی نامزد کروا پائے گی محمود خان؟ نہیں وہ تو بالکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی جو خواہش تھی اور آپ نے دیکھا کہ بڑی کوشش کی گئی، مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں بھی کی گئیں، اور دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے، شومی قسمت، پیپلز پارٹی نے یہ تو کہہ دیا کہ آزاد کشمیر میں ہم حکومت بنائیں گے، اور اوپر سے بڑوں کی ملاقات بھی ہو گئی ایوان صدر میں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم عدم اعتماد کے لیے، مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کی تائید کریں گے عدم اعتماد کے لیے، اور حکومت جب بن جائے گی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ او بھائی یہ کیا مذاق ہے، ایک طرف تو آپ حکومت کو گراؤ گے، آپ اس کو بناؤ گے وزیر اعظم، اور پھر اپوزیشن میں بیٹھو، یہ نہیں وہ راجہ ریاض جیسا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ جو ہے ملی بھگت سے یہ چوہے بلی کا کھیل جو ہے تماشا ہو، یہاں بھی یہی کوشش کی۔ اب بتائیں کہ پیپلز پارٹی تو حکومت کے ساتھ بیٹھی ہے، ٹریجری بینچز میں بیٹھے، کیا وہ وہاں سے بینچز سے اٹھ کر تو ہماری طرف ادھر آ جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ جی اب عددی برتری ہم سے گنتی کرے؟ حالانکہ وہ نہیں ہے ایسا ممکن، اور پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنا دیں یا ان کی سپورٹ تائید لے کر پیپلز پارٹی کا بنا دیں، اور پھر حکومت بھی ہماری ہو اپوزیشن بھی ہماری ہو، تو یہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بہت زیرک سیاستدان ہیں، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں محمود خان اچکزئی کی سپورٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد تو پھر کوئی جھگڑا رہا ہی نہیں ہے کہ یہ محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن میں کوئی رکاوٹ بھی رہ سکتی ہو، یہی انہوں نے کوشش کی۔ سہیل آفریدی کو نہیں بننے دیں گے، یہ دہشت گردوں کا فلان ہے، یہ ہے وہ، بڑی بڑکیں ماری، اور پھر الیکشن کمیشن سے انہوں نے کروایا کہ یہ پی ٹی آئی جو جماعت ہی نہیں ہے، ان کے سارے جو ہے رکن ہیں، سارے ممبرز جو ہیں یہ آزاد ہیں، تاکہ ان کو سنیں نا، تاکہ ان کو اٹھایا جا سکے اور کیا جائے۔ ایک ووٹ نہیں توڑ سکے، اس کے باوجود ایک ووٹ نہیں توڑ سکے، 90 اس کو پڑے اور 91 پڑے، اب ایک باہر تھا وہ، اور سینٹ میں آپ نے دیکھا کہ 91 ووٹ پڑے، پورے کے پورے پی ٹی آئی متحد جماعت تھی، اور اس لیے ایک بھی بندہ نہیں ٹوٹا۔
یار کوئی پاگل ہی ہوگا جو عمران خان کو، اس کی عروج ہے اس وقت جو ہے حد العزیزی کا عروج پر ہے، وہ کون چھوڑے گا اسے؟ وہ تو گھر والے بھی اس کو گھر میں نہیں آنے دیں گے. تو اس لیے یہ تا حیات وہ بھی رہنا چاہتا تھا. وردی میں اس نے دوسری دفعہ اپنے آپ کو صدر بنایا تھا اسی اسمبلی سے جس کی اپنی میعاد 5 سال تھی، وہ 10 سال کیسے اس کو دے سکتی تھی؟ اس نے بھی یہ کیا تھا. اور ان کی تو ذہنیت ہی یہ ہے، یہ آتے ہیں اس ملک پر قبضہ کرتے ہیں، تا حیات رہنے کی ان کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. وہ اللہ کہتا ہے نا، ایک انسان ہے جو وہ کرتا ہے، سوچ کرتا ہے، اور دوسرا اسکیمر اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کی مرضی ہوتی ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہوا. ان میں سے جو بھی فوجی عامر آیا ہے اس نے اپنی ذات، اپنی جبلت، اپنی طاقت، اپنے آپ کو اقتدار میں مسلم کرنے کی جو ہے سوچی ہے. یہ پاکستان کو اور دھرتی ماں کی عظمتوں کا اس نے نہیں سوچا ہے. 25 کروڑ عوام بلک رہی ہے اس وقت. 25 کروڑ عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں. آپ نے ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر آپ نے آئین کے ساتھ غداری کی ہے. تو اس کا تو انشاءاللہ تاریخ میں ان کو کیسے ملنے دیا گیا ہے یہ انہی سے پوچھیے گا. یا آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون ملاقات کروا سکتا ہے اور کس کے جو ہے اس کے بنا ملاقات نہیں ہو سکتی. میری ملاقات تو کم از کم نہیں ہوئی، حالانکہ میرے ذاتی ان سے مراسم فیملی شاہ صاحب ریلیشن. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اچانک ہی کمرے میں آ گئے اور ملاقات کرنے کے آگے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. شاہ صاحب کو ممکن ہے پتہ نہ ہو، بھیجنے والوں کو تو پتہ تھا نا کہ وہ کس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں. ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ شک کا فائدہ دے سکتا ہوں. سر ویسے شاہ صاحب کا کوئی یقین تھا کہ اس لیول کی وہ مطلب کریں گے اور سروائیو اس طرح سے کر جائیں گے؟ وہ بالکل خان کو پتہ تھا. خان نے کہہ دیا تھا کہ آپ دیکھنا یہ چور، ڈاکو، لٹیرے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے اپنی دولتوں بچانے کے لیے اور اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے اور مجھے جو ہے منہدم کرنے کے لیے. یہ سب چور ڈاکو اکٹھے ہو جائیں گے. خان نے کہہ دیا تھا، پہلے ہی کہا تھا، بہت پہلے کہا تھا. تو خان کو یہ پتہ تھا، اور خان اب بھی جو ہے ماشاءاللہ ڈٹا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ جو مرضی کر لیں، نہ میں نے ڈیل کرنا ہے، نہ میں نے ان چور ڈاکوؤں کی طرح ملک چھوڑ کر سرور محل میں جانا ہے. میرا مرنا جینا اسی دھرتی پر ہے. میں آزادی حقیقی دلا کر رہوں گا، بھلے یہ مجھے ساری پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھراتے رہیں. سر رات کو عمران اسماعیل ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی اور اب جو ہے میں نہ سمجھ تھا اور یہ فیصلہ کر بیٹھا. تو کیا ہوگا پھر؟ یہ سارے تینوں نہ سمجھ تھے، اب انہیں سمجھ آ گئی ہے. سمجھانے والوں نے انہیں سمجھا دیا ہے. سمجھانے والوں نے جو انہیں بھیجا ہے وہ سمجھانے والوں نے -1. دیکھیے -1 کا یہ پاکستان میں بہت عرصے سے چل رہا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کرتی ہے. ایوب خان نے کہا تھا میں تا حیات جو ہے رہوں گا، اور بھٹو صاحب نے اسے تا حیات صدر کا جو ہے پیش کہا تھا، اور کتا کر کے لوگوں نے نکالا. یحییٰ خان جو ہے وہ بھی تا حیات رہنا چاہتا تھا. اس نے نتائج جو ہے الیکشن کے نہ تسلیم کیے، ملک توڑ دیا، لیکن اس نے بھی اقتدار نہ چھوڑا اور الٹیمیٹلی اس کو بند کمرے میں موت آئی. اس کے بعد ضیاء الحق نے بھی تا حیات اپنے آپ کو صدر بنایا. اس ملک پہ قبضہ کرنا تھا، تا حیات ہی اس نے کہا تھا. وہ بھی ہوا میں بکھر گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی، ہم اسمبلی کو چلنے نہیں دیں گے، ہم چلنے ہی نہیں دیں گے اسمبلی.